بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والمنفقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار۔ محترم حضرات، دینی بھائی و دوستو، اس سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت ہے میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ نے 5 بڑی عظیم ترین چیزیں بیان کی ہیں: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ 5 علامتیں بیان کی۔ 5 علامتیں کن کی ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب جو بڑے عقل مند سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو اپنی کامیابی کی فکر رکھتے ہیں، جن کا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے اور محدود ٹائم کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور وہ ٹائم پورا ہو جانے کے بعد یہ سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے اور ایک نئی زندگی اور دائمی زندگی کے سامنا کرنا ہے۔ ان کو آخری زندگی، اخروی زندگی کی کامیابی جن کو فکر ہو، جو ہر وقت اس کو سوچتے رہتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، انہی کو انما یتذکر اولو الالباب قرار دیا گیا۔ بیوی کی بھی محبت ہوتی ہے، بچوں کی محبت ہوتی ہے، مال اور دولت کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، ہر چیز کی محبت ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے۔ ان کی محبت کائنات کوئی انسان دل سے نکال نہیں سکتا۔ اللہ نے زین للناس حب الشہوات، اللہ نے پیوست کر دیا تو کون نکال سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا ہاں یہ تو بڑی فائدے، اس سے فائدے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ تو فائدے کی ہیں لیکن یہ عارضی فائدے کی ہیں، چلتی پھرتی بس کبھی بھی ختم ہو جائیں گی۔ ایک دائمی کامیابی ہے، اس کے لیے اہل اولو الالباب عقل مند لوگ ان کی فکر کرتے ہیں۔ ان کی 5 نشانیاں ہیں۔ آج آپ کے سامنے انہی 5 علامات و نشانیوں کا تذکرہ کریں گے۔ اختصاراً دعا کرو اللہ ہم سب کو یاد رکھنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز دوستو، الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کیا چیز ہے؟ کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دینی اعتبار سے کوئی نعمت کسی انسان کو ملتی ہے تو صبر ہے، اور صبر ہی ان اعمال میں سے ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ساری نیکیوں کا اجر و ثواب محدود، لیکن صبر کرنے والوں کا ثواب لا محدود ہے۔ اللہ ہی بتا سکتا ہے کتنا ملے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو صابرین میں شامل کرے۔ صابرین میں جو 3 قسم کے صابرین ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا اہم صبر جو ہے دوستو، کسی نے آپ کو گالی دے دیا، صبر کر لیا، لوگ یہی صبر سمجھتے ہیں۔ مصیبت آ گئی، آپ نے مصیبت پہ ذرا، ہر آدمی یہی کہ بھائی صبر کرو اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ یہ صبر تو ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں کتنی بھی تکلیف آئے وہ صبر کرے، ڈٹا رہے اور دین کا دامن نہ چھوڑے۔ اس کو صبر علی الطاعہ کہتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر ڈٹا رہے، یہ صبر ہے۔ نمبر 2، انسان کے دل میں برائی کی محبت، دلچسپی ہوتی ہے۔ شیطان برائیوں کو بڑا فائدہ دکھا کر کے دل میں مزین کر دیتا ہے۔ زین للناس حب الشہوات، شہوات کو دل میں پیوست کر دیا گیا ہے، کوئی نکال نہیں سکتا۔
لیکن وہ ساری شہوات پوری کرنے میں آدمی کو سوچنا چاہیے یہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ اب اگر سامنے والی خواہش دلچسپی ہے لیکن اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، برائی ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اب ایسے موقع پر اس برائی کو چھوڑنے میں کتنی بھی تکلیف آئے آپ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، یہی صبر ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے سامنے یہی صبر تھا۔ ذرا سوچیں، وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، دروازے بند ہیں، کوئی آنے جانے کا ڈر نہیں، اور دعوت دینے والی ایسی عورت دعوت دے رہی جس کے خلاف کوئی کیس دائر نہیں کر سکتا، سیاہ سفید کی مالک ہے، لیکن کون نہیں سوچتا ہاں بڑی دلچسپی بڑی، لیکن یوسف علیہ السلام فرمایا نہیں، یہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ہے طلب قال معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذلک، جب رب نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا تو میں اس کی نافرمانی کروں؟ یہ دیکھیں، جیل میں جانا پسند کیا لیکن رب کی نافرمانی پسند نہیں، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ اسی لیے رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے نجات اور کامیابی اور فلاح کا ذرا سوچیں، اللہ رب العالمین کنویں سے نکالے، جیل سے نکالے، بادشاہ بنائے، نبی اور پیغمبر بنائے، بھائی ماں باپ سب جدا تھے، سب کو ملا دیا، کتنا کرم کیا۔ اللہ نے فرمایا سارا کمال کس کا تھا؟ انہو من یتق ویصبر، یوسف اللہ سے ڈرتا تھا اور کتنی بھی مصیبت آئی نافرمانی نہ کیا لیکن صبر سے کام لیا۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیکی کرنے میں اگر کوئی دشواری ہو اس پر صبر کرنے، برائی سے بچنے میں کتنی بھی مصیبت تکلیف برداشت کرنا پڑے، یہ نہ کہے اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک خوبی پیدا کر دے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، صبر کا سب سے اونچا مقام و مرتبہ قرار دیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور بہت سارے صحابہ جن میں حضرت عمرو بن ابسہ ہیں، اللہ اکبر، پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الایمان افضل، آپ بتائیں کس بندے کا ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان اللہ کے نزدیک ہوا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ ای الایمان افضل، آپ بتائیں سارے مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے والوں میں، ایمان والوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے ایمان کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، جو صبر کرتا ہو، کیا مطلب؟ صبر کرتا ہو اور سماحہ یعنی ہر قسم کی برائی سے بچتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، کتنی بھی تکلیف آئے برائی نہ کرے لیکن اللہ کی نافرمانی بچائے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ والسماحہ، اللہ تعالیٰ نے دل میں اتنی ہمت اتنا حوصلہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی ہو اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آئے فوراً اس کا دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، دو جملے کی حدیث ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے بڑا ایمان والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، جس کے اندر صبر آ جائے، اور سماحہ کیا مطلب؟ کتنا بھی مشکل عمل نیکی ہو اس کے عمل کرنے کا شوق اور جذبہ حوصلہ بندے میں پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد صبر یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ دعا کرو اللہ تعالی دونوں خوبی ہمارے اندر پیدا۔ الصابرین، نمبر 2 والصادقین، صابرین دوسری خوبی کیا ہے؟ والصادقین یعنی سچائی۔ دیکھیں دوستو، ایمان کے دعوے دار بہت ہیں، ایمان کے دعوے دار بہت ہیں، اپنے آپ کو شناختی کارڈ پر مسلم لکھانے والوں کی تعداد بے انتہا ہے، لیکن علامہ اقبال نے کتنی پیاری بات کہی تھی، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا دیر ہے۔ کس کام کا مسلمان ہے؟ مسلمان وہ ہے
کہ جس کے عمل میں ایمان اور اسلام آ جائے، اس کو کہا جائے صادق الایمان، جس کو اچھا سمجھتا ہے، جس کو تسلیم کیا ہے، اب اس کو عملی طور پر ظاہر کرے۔ تو الصادقین سچے مسلمان، عملی مسلمان۔ ایک انسان آپ کے سامنے کوئی بات جھوٹی کہے اور عمل کچھ کرے، اور عمل کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ کہتے ہیں جھوٹا ہے، اس کے گفتار کردار یکساں نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، نبی علیہ السلام کے سامنے جبرائیل امین جب آئے، پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، ذرا اسلام بتائیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادتین کا اقرار۔ نمبر 2 وتقیم الصلاۃ، 5 وقت کی نماز روزانہ 24 گھنٹے میں ادا کرنا، اور رمضان کا روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ ذرا سوچیں، سوال ہوا اسلام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ ان 5 چیزوں پر جو عمل کرتا ہے وہی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسی لیے چوں میں گویم مسلمانم برردم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ دوستو، زبان سے اسلام کا ایمان کا اقرار کر لینا بہت آسان ہے، لیکن یہاں معاملہ عمل کا ہے۔ اسی لیے جب بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اور روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن کیا بات ہے، فلاں فلاں چیز ایسی ہے، ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ہم وہ کرتے تھے، اور ہم چاہتے ہیں ذرا ان کو بھی کریں۔ کیا مطلب؟ ہم سیٹرڈے کو ہم اپنا ہفتے واری عید، ہمارا جمعہ سیٹرڈے کو تھا، ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، فلاں کام نہیں کرتے تھے۔ اگر مسلمان تو ہو گئے، کلمہ پڑھتے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 جمعہ پڑھ لیا کروں، آپ کے پیچھے پڑھ لوں گا، اور سیٹرڈے کو پھر ذرا اچھے کپڑے پہن کر کے ہاں ہماری پرانی یاد ہے۔ اللہ نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، 2 رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اے ایسے کلمہ پڑھنے والوں کہ تم اسلام کے علاوہ اور پرانی چیزوں کو باقی رکھنا چاہتے ہو، ابھی تم اسلام میں پورے داخل ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی چیز ہے۔ آج مسلمان نہ نماز پڑھے، نہ شکل میں مسلمان، نہ عمل میں مسلمان، رمضان آ جائے تب مسلمان، یا گوشت کے دوبار پر مسلمان نظر آئے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی کوئی قدر و قیمت دنیا میں نہیں ہوتی۔ یہ سچا مسلمان نہیں۔ یہ سچا مسلمان کیا ہے؟ جو عقیدہ رکھتا ہے، جس کو تسلیم کیا ہے، اس پر عمل کرے۔ والصادقین، اپنے قول اور عمل میں سچا ہو۔ دعا کرو اللہ سچا مسلمان بنائے۔ نمبر 3 والقانتین، اور قانت ہو اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ہے، جہاں کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، جہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے، اب ساری چیزوں کو ٹھکرا کر کے مصور کھینچ وہ نقشہ کی جس میں یہ رسائی ہو، ادھر تلوار کھینچی ہو، ادھر گردن جھکائی، یہ مسلمان ہوتا ہے میرے بھائیو۔ آمنا و صدقنا کہہ دو۔ جہاں بھی کوئی معاملہ آئے، چاہے اپنے پسند کا حق ہو یا بات پسند کا نہ ہو، لیکن اللہ اس کے رسول حکم آ جائے فوراً قبول کر لیں۔ ذرا صحیح بخاری کی وہ روایت ہو گئی، نبی علیہ السلام کے 2 صحابی آئے، کھیت میں پانی لے جانا تھا، ایک کی زمین اوپر تھی اور دوسرے کی زمین نیچے تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام، کتنا رشتہ نہ بڑا رشتہ نہ تھا، نہ ان کی زمین پہلے پڑتی تھی اور دوسرے کی زمین بعد میں پڑتی تھی۔ اب پانی کا ایک ہی راستہ تھا۔ حضرت زبیر نے کہا میں پانی لوں گا پہلے۔ کیوں؟ ہمارا کھیت پہلے ہے، تم لے جاؤ گے سارا پانی نیچے چلے آ جائے گا۔ بہت خوش۔ اس نے کہا نہیں میں لے جاؤں گا۔ دونوں کو جھگڑا ہوا، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔
نبی علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لیا تو آپ نے فرمایا زبیر جاؤ، چونکہ تمہارا حق پہلے ہے، عشق حدیقتک، اپنے کھیت میں اپنی زراعت میں پانی لے لو، لیکن اتنا یاد رکھنا پانی جب جڑوں میں پہنچ جائے تو بھرنے نہیں دینا۔ کھیت والے جانتے ہیں وہ کنارے کنارے ایک مڈیر بنی رہتی ہے، پانی بھر جاتا ہے، پانی بھرنا نہیں، اس کو دے دینا، اگر اس کا کام ہو جائے تو پھر تم دوبارہ پانی سے اپنا کھیت بھر لینا۔ اس کے حدیقت تک نبی علیہ السلام نے فیصلہ کرنے میں کتنا عدل و انصاف، پہلے زبیر ابن العوام کا تھا اور بعد میں دوسرے صحابی کا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا زبیر جاؤ تھوڑا سا پانی لے لو، جڑوں تک پہنچ جائے بھرنا نہیں، اس کو پانی دے دینا، اور اس کے بعد پانی بچے تو تم اپنے کھیت کو خوب بھر لینا، اپنا پورا حق لے لینا۔ لیکن سامنے والے نے کہا انکان ابن امتی کا، آپ نے غلط فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ آپ کا پھوپھیزاد بھائی رشتہ دار ہے۔ اللہ اکبر، جھگڑا ہے، اختلاف ہے پانی لینے کا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، سامنے والا قبول کرنے کے لیے تیار، وہ کیا کہتا نہیں تیار نہیں، کیوں؟ وہ کہتا نہیں حق تو ہمارا ہے لیکن یہ اصل میں آپ کا پھوپھیزاد بھائی ہے، اس لیے اس کے حق میں ایسا فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر، معمولی سے بات تھی، پتہ نہیں کتنے کتنے کارنامے ہم انجام دے دیتے ہیں آج شریعت کے خلاف۔ ہونا یہ چاہتا گردن جھکا دیتا۔ اب ذرا سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا زبیر جاؤ پہلے تمہارا حق، اب پورا پورا حق لے لو، ابھی الٹے الزام لگا رہا ہے ہمارے اوپر، جاؤ چپ پانی لے لو، اور پانی تمہارے کھیت سے بالکل بھر کر کے باہر جان گے تب اس کو دینا۔ یہ حضرت اب زبیر ابن عوام کہتے ہیں ابھی وہیں وہ کھڑا تھا اور مجلس سے جدائی بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، ادھر زبیر ابن العوام ہیں، ادھر وہ دوسرا مدعی ہے۔ قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت آ گئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے نبی، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں، فلا وربک، نہیں اس کی بات نہیں سنیں، آپ کے رب کی قسم، یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، وربک، اللہ اکبر، اللہ آپ کے رب کی قسم۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ کے ہر فیصلے کو آنکھ بند کر کے یقین کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس کو قبول نہ کر لے۔ ایک فیصلہ ٹھکرایا سرزنش ہو گئی، تو اس لیے میرے بھائیوں کہا گیا والقانتین، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے گردن جھکا دے۔ وَمَن يَقْنُتُ، سورہ 22واں پارہ کہاں سے شروع ہے؟ صرف پردے کا معاملہ تھا، کس کا معاملہ تھا؟ حجاب کا معاملہ تھا، عورت حجاب کرے، مرد گھر میں گھس نہ جائے، اجنبی غیر محرم عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے، اللہ یہی اتنی بات تھی۔ اللہ نے آیت نازل کر دی اے ازواج مطہرات، خبردار غیروں کا آنا جانا گھر میں بند ہونا چاہیے، کیوں؟ تمہیں پرد من کن، اگر تمہارا ایمان درست ہے۔ اللہ اکبر، حجاب و پردے کی بات آئی تو اللہ نے کس کا حوالہ دیا؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ دوستو دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو یہی ایمان نصیب۔ والقانتین، نمبر 4 والمنفقین، منافقین نہیں پڑھ لینا، والمنفقین، چوتھی خوبی اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کو دیتے ہیں رزق حلال، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچو، اور صحابی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، کھیت میں ابو دہدا بیٹھے کھیت میں کام کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا
سنا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ نے قرض حسنہ قرار دیا، اور وہ بھی کسی اللہ کا قرض ہے۔ تم نے اللہ کو قرض، اللہ تعالیٰ کا ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کے بندوں کو کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ چلے جا رہے تھے، کھیت میں کام کر رہے ہیں، ایک صحابی اللہ رسول کے مجلس سے اٹھے، یہ آیت یاد کی، سنے، جاتے ہوئے دیکھا ہمارا ایک مسلمان بھائی، ہم تو غریب، ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ ہمارا ایک غریب بھائی ابو الدحداح یہ کھیت میں کام کر رہا ہے، کھجور کا باغ والا ہے۔ کہا سنو سنو میاں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے کچھ سنا؟ ایک آیت نازل۔ کہا کیا؟ کون سی آیت نازل ہوئی؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اللہ لوٹا کر کے کئی گنا بڑھا کر کے دے گا۔ ہاں، ارے تم اتنی بڑی آیت نازل ہو گئی تو بھی یہاں سنے نہیں؟ نہیں سنا۔ ابو الدحداح وہیں اپنا کاروبار بند، بھگے ہوئے آئے، یا رسول اللہ ایقرضنا ربنا، کیا ہمارا رب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے اور کرا قرضہ دو گے تو اللہ تعالیٰ بہت منافع لوٹا کے تم کو دے گا؟ یا رسول اللہ ایقرضنا ربنا، ہمارا رب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ ہاں، سمجھ گئے قرضے کا مدد اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ تو ایسا ہے، میرے دو باغ ہیں، ایک باغ ایسا ہے، باغ 600 نخلہ، ایک باغ وہ ہے جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں، اللہ 600 درخت ہیں، اور اس کے اندر کنواں بھی ہے، پانی، اور جہاں پانی ہو بڑے کام کی، عربوں میں پانی والی جگہ مل جائے، اس باغ کی بڑی قیمت، اور فصل پانی ہے، فصل بھی بڑا اچھی آتی، کھجور بڑے اچھے آتے ہیں، اور ایک باغ اور ہے لیکن اتنا اچھا وہ نہیں ہے، اتنا اچھا نہیں ہے، اس کے اندر اتنے اچھے کھجور نہیں آتے۔ تو میں چاہتا ہوں میرے رب ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں تو اللہ نے دو باغ دیا، اچھا والا باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، اقرضت ربی حایتی، میں اپنے رب کو اسی کو قرضے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کو فکر تھی والمنفقین، اللہ تعالیٰ کے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، دعا کرو اللہ آج بھی لوگوں میں جذبہ پیدا کر دے۔ اللہ رسول نے قبول کر لیا، فرمایا جاؤ۔ گئے بیچارے، بیوی، اچھا باغ تھا وہاں، بیوی بھی کبھی چلی جاتی تھی، نہیں بھی فارم ہاؤس، زمانہ فارم ہاؤس کا نا، سمجھے ایسا بڑا عالیشان۔ گئے وہاں، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، اور سیزن تھا، اپنی بکریاں بھی لے کے گئے تھے۔ دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے کہتے یا ام الدحداح اخرجی، اللہ، ام الدحداح بیوی گھر باغ سے نکل آؤ، اپنا سامان لو، بوریا بستر، اور باغ سے باہر آ جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اقرضت ربی حایتی، یہ باغ اپنا نہیں ہے، یہ باغ میں نے اپنے رب کو قرضے میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ بیوی بھی تو ایسی ہو، اس نے کہا اپنے رب کو قرضے میں دے دیا؟ کہا ہاں۔ کہا ربحت البیع، اس کا مطلب زندگی میں اتنے فائدے والا کاروبار، بزنس آپ نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ بیوی خوش، سامان لے سب لے کر کے باہر آ گئی۔ راوی کہتے ہیں سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی سال گزرے تھے کہ ابو الدحداح کا انتقال ہو گیا، صحیح مسلم کی روایت۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، جنازہ پڑھا گیا، قبرستان میں آپ دفنانے کے لیے گئے، اور جب قبر مکمل کر کے واپس آنے لگے دعا کر کے، تو آپ پیدل گئے تھے، پیدل آ رہے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا اللہ رسول پیدل جا رہے ہیں، اپنا خچر لا کے دے دیا، یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ چلیں گھر، میں آ کر کے اپنی سواری لے لوں گا بعد میں۔ اصرار کیا، بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام بیٹھ گئے سواری پر، چاروں طرف لوگ کر کے اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ چند ہی قدم گئے تھے تو آپ فرماتے ہیں کم من اذق معلقۃ لابی الدحداح، بار بار پوچھا رسول اللہ کیا ہوا؟
عارف نے یہ ابو الدحداء جو آج سال بھر پہلے یہ باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا تھا، باغوں سے لدے پھل سے لدے لدائے، کم من عذق معلقۃ لابی الدحداء، جنت میں پتہ نہیں کتنے درخت کھجور سے بھرے ہوئے خوشے لٹک رہے ہیں اور اس کے انتظار میں تھے، تم نے دفنایا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، پہنچ گیا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ہر آدمی رشک کرتا تھا کاش یہ عمل میں بھی کیا ہوتا۔ والمنفقین، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ کہتے 6 مہینے گزرے تھے، ام الدحداء کا بھی انتقال، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اکٹھا ہوئے، تجہیز تکفین میں جنازہ پڑھایا۔ راوی کہتے ہیں مسند احمد بن حنبل کی مسلم کی روایت، مسند احمد بن حنبل کی روایت میں نبی علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو راوی کہتے ہیں پھر میں نے سنا کم من عذق معلقۃ لابی ام الدحداء، لوگوں اس نے کیا تو کچھ نہیں تھا لیکن شوہر کی قربانی پر اس نے حوصلہ افزائی کی، 2-4 باتیں سنانے کے بجائے بڑی شاباشی دی، اچھا کیا آپ نے اتنا بڑا سودا کیا کچھ نہیں تھا، صرف رب کے اپنے شوہر کے حوصلہ افزائی کی تھی۔ تو جنت میں اس کے لیے بھی وہی درخت کا باغ کھجوروں سے لدا ہوا، اس کے بھی انتظار میں تھے، آج یہ بھی اپنے مقصد میں پہنچ گئی۔ دعا کرو والمنفقین، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ دے تو اس نیت سے خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ ثواب دے، کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو منفقین بنائے۔ نمبر 5 اور آخری چیز، دعا کرو اللہ توفیق نصیب فرما دے، والمستغفرین بالاسحار، 5واں عمل، رات بھر سوئے نہیں پڑے رہتے، ضرورت بھر کے لیے جاگتے ہیں، کھائے پیے، اہل و عیال بیوی بچوں کا حق ادا کیا، بیٹھے بات کیے اور پھر جا کر کے سو جاتے ہیں تاکہ رات کو جلدی اٹھ جائیں، تہجد کی نماز نہ پڑھیں۔ والمستغفرین بالاسحار، رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور سحر کے وقت رب کے سامنے رو رو کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ دوستو، جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت عمرو بن ابسہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای الساعات اجمع، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، دعا کے لیے، رب سے مانگنے کے لیے سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ عرف فی جوف اللیل الاخیر، رات کا آخری حصہ، نہیں فجر سے پہلے والا۔ قرآن مجید میں یہی چیز تقریر والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت توبہ استغفار کرنا، اور سورۃ زاریات کے ابتدا میں اللہ نے ان المتقین جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں بھی ان کی خوبی بیان کی گئی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو رات کو تھوڑا سا جلدی سونے اور رات کو تھوڑا سا میرے بھائی عادت بنائیں، پتہ نہیں ملک الموت کب آ جائے، اتنی بڑی فضیلت سے محروم رہ جائے۔ تھوڑی سی عادت بنائیں اور عادت بن جائے گی، تب آپ کو مزہ آئے گا کہ تہجد کی نماز میں اور سحر کے وقت رب سے تعلق جوڑنے میں اور کتنا مضبوط کنیکشن ہوتا اور کتنا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کر ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی یہ ہے والمستغفرین، حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کا خادم، ان کے اہل و عیال کہتے ہیں رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتے اور جب تہجد کا وقت نماز پڑھ لیتے، اذان سے کچھ پہلے جو سحر کا وقت ہوتا ہے، بیٹھ کر کے سب کچھ چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے مصلی پر، کہتے ربنا انک امرتنا فاطعتک وہذا السحر فاستجب لی۔ کتنی پیاری بات، رب تو نے حکم دیا ہے کہ رات کو نماز پڑھو تہجد کی اور سحر کے وقت ہم سے توبہ استغفار کرو، رب میں نے تیری بات پر ایمان رکھا، یقین رکھا، عمل کیا، اب سحر کے وقت ہاتھ اٹھائے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر میری توبہ استغفار قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کننا نؤمر، ہمارے بڑے تو ہمیشہ ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے خاندان پہچان کے بڑے لوگ
برابر ہم لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ بیٹے تھوڑا سا وقت تہجد کے وقت اٹھ جانا اور سحر کے پہلے پہلے خوب اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لینا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان 5 باتوں کو ہمیں یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہی اولو الالباب عقل مند لوگ کامیاب لوگوں کی جہنم اور کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کامیابی کے لیے 5 چیزیں ہیں: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ گھروں تک پہنچانے اور اس کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو بس ایک چیز یاد رکھو، آپ نہ سوچیں کہ ہم بچے ہیں، آپ نہ سوچیں ہمارے بال ابھی کالے ہی ہیں. نہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کا پلین ایئرپورٹ سے اڑ گیا اور آپ اپنے وطن جس ایئرپورٹ پر جا رہے ہیں ہر منٹ آگے ہی جا رہے ہیں نا. کرتے کرتے آخرکار آپ خوش ہو رہے ہیں اور کوئی پولیس گرفتار کر کے لے جائے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے. دونوں ایک ہی پلین پر بیٹھے ہیں. ایک سوچ رہا ہے کتنی جلدی پہنچے اور دوسرا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تاکہ اترنے کے بعد پولیس کا ہاتھ لگ جائے. اللہ اکبر. لیکن نہ اس کی تمنا سے پلین چلتا ہے اور نہ اس کی تمنا سے پلین اپنا چلتا ہے. یہ آپ کی زندگی کی چابی جو ہے گھڑی، چاہے جیسے جس حال اچھائی میں یا برائی میں. رب نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان ذرا سوچ کے رہنا، انک قادح الی ربک قدحا. ہر گھڑی کام کرتے ہوئے چاہے نیکی کرے یا برائی، ہر قدم تو رب کے قریب ہی جا رہا ہے. ایک دن وقت پورا ہوا فملاقیہ، ملک الموت نے اللہ کے حکم سے تیری روح کو دبوچ لیا. یہ نہ سمجھے دوستو کہ یہ زندگی باقی رہے گی یا صحت باقی رہے گی یا خوشحالی باقی، نہیں. ذرا سوچے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.